الآن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جیسا کہ گزشتہ خطبے میں بیان ہوا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے وفدوں نے واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قافلے یا لشکر کے آنے کی اطلاع دی. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قریش کا لشکر تجارتی قافلے کے بچاؤ کے لیے بڑا چلا آ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا اور انہیں قریش کی صورتحال سے آگاہ کیا. اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور بڑی خوبصورت گفتگو کی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو کی. پھر حضرت مقداد بن عمر اٹھے اور عرض کی، یا رسول اللہ تشریف لے چلیے صلی اللہ علیہ وسلم، جدھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہم آپ کے ساتھ ہیں. بخدا ہم آپ کو وہ جواب نہ دیں گے جو جواب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو دیا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. جا تو اور تیرا رب دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب تشریف لے جائیے اور جنگ کیجیے، ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں برق الغماد تک بھی لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. برق الغماد کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ یمن میں ہے اور مکہ مکرمہ سے 5 منزل کے مسافت پر ہے. عربوں کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مسافت کی یہ بھی ایک تعبیر تھی. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی معیت میں دشمن کے ساتھ جنگ کرتے جائیں گے یہاں تک کہ آپ وہاں پہنچ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ خیر سے نوازا اور ان کے لیے دعا فرمائی. ایک مصنف نے یہ لکھا ہے کہ برق الغماد مکے کے جنوب میں کم و بیش 430 کلومیٹر کے فاصلے پر عام شاہراہ سے ہٹ کر دور دراز مقام تھا، جو سفر کی دوری اور مشکل کے لیے بطور محاورہ بولا جاتا تھا. جیسا کہ اردو میں کہتے ہیں کوہ کاف دوری کے مفہوم کو واضح کرتا ہے. مطلب کہ جتنی مرضی دور تشریف لے جائیں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اس بارے میں ایک وضاحت بھی ہے کہ بعض سیرت نگاروں نے اس موقع پر یہ سوال اٹھایا ہے کہ حضرت مقداد نے جو آیت اس موقع پر پڑھی تھی وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور یہ صورت بہت بعد میں نازل ہونے والی صورت ہے، اس لیے اس موقع پر یہ آیت پڑھنا محل نظر ہے. لیکن پھر خود ہی یہ مفسرین مختلف جواز بھی اس کے پیش کرتے ہیں. مثلا یہ کہ انہوں نے بنی اسرائیل کی یہ بات یہودیوں سے سنی ہوگی، یا یہ کہ بعد کے کسی راوی نے یہ آیت شامل کر دی ہوگی. بہرحال یہ اعتراض اتنی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ سیرت کی کتابوں میں
کثرت سے یہ روایت بیان ہوئی ہے۔ نیز بخاری کی ایک شرح فتح الباری جو ابن رجب کی شرح ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ مکمل سورہ مائدہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہونے والی بات درست نہیں، اس کی چند آیات کافی عرصہ پہلے نازل ہو چکی تھی۔ انیس میں سے ایک آیت حضرت مقداد نے بدر کے موقع پر تلاوت کی۔ لیکن بہرحال یہودیوں سے باتیں سنی تھیں، وہ بھی ہو سکتا ہے صحیح ہو۔ پھر بیان ہوا ہے کہ یہ تینوں یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت مقداد مہاجرین میں سے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو مجھے مشورہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد انصار تھے، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ بیعت عقبہ کے وقت انہوں نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، بے شک ہم اس وقت تک آپ کے ذمہ سے بری ہیں جب تک آپ ہمارے شہر میں تشریف نہیں لاتے، لیکن جب آپ وہاں تشریف لے آئیں گے مدینے میں تو آپ ہمارے ذمہ ہوں گے۔ ہم ہر اس چیز سے آپ کا دفاع کریں گے جس سے ہم اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کا دفاع کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اندیشہ ظاہر کر رہے تھے کہ کہیں انصار صرف دشمن سے آپ کا دفاع کریں، اس دشمن سے آپ کا دفاع کریں جو مدینہ طیبہ پر اچانک چڑھائی کر دے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے ہوں کہ ان پر اپنے شہر سے باہر جا کر دشمن کا مقابلہ کرنا لازم نہیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو حضرت سعد بن معاذ نے آپ سے عرض کی کہ اے رسول اللہ، یوں لگتا ہے کہ حضور ہماری رائے پوچھ رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ تو حضرت سعد گویا ہوئے، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، اور ہم نے گواہی دی ہے کہ جو دین لے کر آپ تشریف لائے ہیں وہ حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ کے ساتھ وعدے کیے ہیں، اور ہم نے آپ کا حکم سننے اور اس کو بجا لانے کے پختہ عہد کیے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لے چلیے جدھر آپ کا ارادہ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ ہمیں سمندر کے پاس لے جائیں اور خود اس میں داخل ہو جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم اس بات کو ناپسند نہیں کرتے کہ آپ کل ہمیں ساتھ لے کر دشمن کا مقابلہ کریں، ہم جنگ میں صبر کرنے والے ہیں، دشمن سے مٹ بھیڑ کے وقت وفا دکھانے والے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سے آپ کو وہ کارنامے دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے گی، بس اللہ کی برکت پر آپ ہمیں لے کر روانہ ہو جائیے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ حضرت سعد بن عبادہ کی طرف منسوب ہوئے ہیں، لیکن اکثر روایات کے مطابق حضرت سعد بن عبادہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، اس لیے سیرت نگاروں نے اس کی یہ تطبیق کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 2 مرتبہ صحابہ سے مشورہ کیا ہو۔ پہلی دفعہ مدینہ میں جب آپ کو قافلے کی خبر ملی اور مدینہ میں حضرت عبادہ نے یہ تقریر کی ہو، اور دوسری مرتبہ آپ سفر میں تھے تب مشورہ کیا ہو تو اس وقت سعد بن معاذ نے یہ گفتگو کی ہو۔ بہرحال یہ تو شرح میں مختلف شارح جو ہیں اپنے مطابق لکھتے رہے ہیں، لیکن اصل یہی ہے کہ سعد بن معاذ نے یہ کہا۔ حضرت سعد کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا، روانہ ہو جاؤ اور تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ پر غلبہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ خدا کی قسم، میں گویا اس وقت وہ جگہ دیکھ رہا ہوں جہاں دشمن کے آدمی قتل ہو کر گریں گے۔ آپ کے یہ الفاظ سن کر صحابہ خوش ہوئے، مگر ساتھ ہی انہوں نے حیران ہو کر عرض کیا، کیا اللہ ذکرتا لنا القتال ونستعد،
یعنی یا رسول اللہ اگر آپ کو پہلے سے لشکر قریش کی اطلاع تھی تو آپ نے ہم سے مدینہ میں ہی جنگ کے احتمال کا ذکر کیوں نہ فرما دیا کہ ہم کچھ تیاری تو کر کے نکلتے. مگر باوجود اس خبر اور اس مشورے کے اور باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس خدائی بشارت کے کہ ان دو گروہوں میں سے کسی ایک پر مسلمانوں کو ضرور فتح حاصل ہوگی، ابھی تک مسلمانوں کو معین طور پر یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ ان کا مقابلہ کس گروہ سے ہوگا، اور وہ ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک گروہ کے ساتھ مٹھ بھیڑ ہو جانے کا امکان سمجھتے تھے، اور طبعاً کمزور گروہ یعنی قافلے کے مقابلے کی زیادہ خواہش مند تھے. حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جب بدر کے موقع پر مدینہ سے باہر جنگ ہونے لگی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگو مجھے مشورہ دو، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہماری قافلے سے مٹ بھیڑ نہیں ہوگی بلکہ مکے کے لشکر سے ہمارا مقابلہ ہوگا. اس پر یکے بعد دیگرے مہاجرین کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ آپ بے شک جنگ کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. مگر ہر دفعہ جب اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے بعد کوئی مہاجر بیٹھ جاتا تو آپ فرماتے، اے لوگو مجھے مشورہ دو. آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مہاجرین تو مشورہ دے ہی رہے ہیں. اصل سوال انصار کا ہے، اور انصار اس لیے چپ تھے کہ لڑنے والے مکے کے لوگ تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے یہ کہا کہ ہم مکے والوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں تو شاید ہماری یہ بات مہاجرین کو بری لگے اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ لوگ ہمارے بھائی بندوں کا گلا کاٹنے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہے ہیں. مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ اے لوگوں مجھے مشورہ دو، تو ایک انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ مشورہ تو آپ کو مل رہا ہے. ایک کے بعد دوسرا مہاجر اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ لڑیے، مگر آپ بار بار یہی فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں مجھے مشورہ دو. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مراد غالباً ہم انصار سے ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، یہی مطلب ہے میرا. تو اس نے کہا، یا رسول اللہ ہم تو اس لیے چپ تھے کہ ہم ڈرتے تھے کہ ہمارے مہاجر بھائیوں کا دل نہ دکھے. اگر ہم نے کہا ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں تو ان کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ یہ ہمارے بھائیوں اور رشتہ داروں کو مارنے کا مشورہ دے رہے ہیں. پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ شاید آپ کا اشارہ اس بیعت عقبہ کی طرف سے، جس میں ہم نے یہ اقرار کیا تھا کہ اگر مدینے پر کوئی دشمن حملہ آور ہوا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اگر مدینے سے باہر جا کر لڑنا پڑا تو ہم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا، ہاں یہی بات. اس نے کہا، یا رسول اللہ جس وقت ہم نے وہ معاہدہ کیا تھا اس وقت ہمیں صحیح طرح معلوم نہیں تھا کہ آپ کی کیا شان ہے. یا رسول اللہ اب تو آپ کی صداقت ہم پر کھل چکی ہے اور آپ کا مقام ہم پر واضح ہو گیا ہے. اب کسی معاہدے کا کیا سوال ہے؟ سامنے سمندر ہے، آپ حکم دیجئے تو ہم اس میں اپنے گھوڑے ڈالنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر لڑائی ہوئی تو خدا کی قسم ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے اور آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے، اور دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ہماری لاشوں کو رونتا ہوا نہ گزرے. اس مشورے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے بدر کے قریب نزول فرمایا. بدر کی تفصیل تو پہلے بھی بیان ہو چکی، لیکن بیان کر دیتا ہوں کہ مدینہ کے جنوب مغرب میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. یہ ایک بیضوی شکل کا 5.5 میل لمبا اور 4 میل چوڑا وسیع ریگستانی میدان ہے جس کے ارد گرد اونچے پہاڑ ہیں. اس میں کئی کنویں اور باغات بھی تھے جہاں قافلہ عموماً پڑاؤ ڈالتے تھے. بدر کے میدان کے قریب نزول کرنے کے کچھ دیر بعد آپ اور حضرت ابوبکر سوار ہو کر نکلے، یہاں تک کہ ایک عربی بوڑھے کے پاس جا کر رک گئے اور اس سے قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے متعلق دریافت کیا، یہ بتائے بغیر کہ آپ کون ہیں.
بوڑھا کہنے لگا میں تمہیں تب بتاؤں گا جب تمہیں مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس قبیلے سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ہمیں بتاؤ گے تو ہم بھی تمہیں اپنے متعلق آگاہ کر دیں گے، اپنے بارے میں بتا دیں گے۔ وہ کہنے لگا کیا عدلے کا بدلہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ بوڑھے نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ فلاں فلاں دن روانہ ہو چکے ہیں، اگر مجھے بتانے والے نے سچ کہا تو وہ آج فلاں مقام پر ہوں گے۔ اس نے اس جگہ کا نام لیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے۔ پھر کہنے لگا مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ قریش فلاں دن روانہ ہوئے ہیں، اگر مجھے بتانے والے نے سچ کہا ہے تو وہ آج فلاں مقام پر ہوں گے۔ اس نے اس جگہ کا نام لیا جہاں قریش پہنچے تھے۔ دونوں باتیں نے صحیح بتائیں۔ جب وہ اپنی اطلاع سے فارغ ہوا تو اس نے کہا تم کس سے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پانی سے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے پلٹ آئے۔ وہ کہنے لگا کہ پانی سے ہیں کیا مطلب؟ کیا عراق کے پانی سے ہیں؟ آپ کو یہ جواب بڑا زبانی لگتا ہے، اس پر بھی مورخین نے بحث کی ہے۔ ہمارے حوالہ نکالنے والوں نے مختلف مورخین کے اس بارے میں وضاحتیں بھی پیش کی ہیں، خلاصۃً دے دیتا ہوں۔ مورخین نے سوال اٹھایا کہ بظاہر لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ درست جواب نہیں دیا۔ اس کا جواب مصنفین دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلط جواب نہیں دیا، ہاں آپ نے اس کو جواب اس ذومانی انداز میں دیا ہے کہ جھوٹ بھی نہیں اور اس خطرناک جنگی صورتحال میں معین جگہ کا بھی نہیں پتہ دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ ہم پانی سے ہیں تو اس سے مراد وہ قرآن ارشاد تھا کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ یہ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے، ابو بکر جابر الجزائری ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ عرب کا طریقہ تھا کہ جہاں لوگ رہتے تھے وہاں کا پتہ پانی یعنی چشمہ وغیرہ کے نام لے کر بتایا کرتے تھے کہ ہم فلاں پانی یا فلاں علاقے کے پانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں بھی ہے علامہ برہان حلبی ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے۔ ایک توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اسی پانی یعنی چشمے کا ہی بتایا ہو جس کے قریب آپ کا قیام تھا، جیسا کہ اس بوڑھے نے بتایا تھا، لیکن اشارہ اس رنگ میں فرمایا ہو کہ وہ بوڑھا عراق کی سمت سمجھا ہو اور بدر کا وہ چشمہ اور عراق کی سمت ایک ہی طرف ہو۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس واپس تشریف لائے۔ جب شام ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص کو چند دیگر صحابہ کے ہمراہ بدر کے چشمے کی طرف روانہ فرمایا تاکہ وہ آپ کے لیے وہاں کی خبروں کی جستجو کریں۔ انہیں قریش کے لیے پانی لے جانے والے 2 غلام ملے جنہیں صحابہ کرام پکڑ کر لے آئے اور ان سے سوالات کیے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ ان دونوں نے بتایا کہ ہم قریش کے لیے پانی لے جانے والے ہیں، انہوں نے ہمیں پانی لانے کے لیے بھیجا ہے۔ صحابہ نے ان کی بات نہ مانی اور خیال کیا کہ شاید وہ ابو سفیان کے ملازم ہیں، اس لیے صحابہ نے انہیں زد و کوب کیا، اور جب انہیں بہت تنگ کیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ابو سفیان کے ملازم ہیں۔ اس پر صحابہ کرام نے انہیں چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو فرمایا جب ان دونوں نے تم سے سچ کہا تو تم نے انہیں مارا، اور جب انہوں نے جھوٹ بولا تو تم نے انہیں چھوڑ دیا۔ بخدا انہوں نے سچ کہا ہے، بے شک وہ قریش کے غلام ہیں۔ پھر ان دونوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا آپ نے کہ مجھے قریش کے متعلق آگاہ کرو۔ ان دونوں نے بتایا بخدا وہ اس ٹیلے کے پیچھے وادی کے دوسرے کنارے پر ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا وہ لوگ کتنے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا بہت سے ہیں۔ پوچھا گیا ان کی تعداد کیا ہے؟ کہنے لگا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں کھانے کے لیے؟ انہوں نے جواب دیا کسی دن 9 اور کسی دن 10۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ وہ لوگ 900 اور 1000 کے درمیان ہیں۔ اونٹوں کے کھانے سے اپنے اندازہ لگایا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ ان میں قریش کے سرکردہ لوگوں میں سے کون کون ہیں؟ انہوں نے قریش کے کئی سرداروں کے نام بتائے، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، حکیم بن حزام، امیہ بن خلف وغیرہ شامل تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ھذا مکہ تو قد القت الیکم افلا کبیدہا، کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے آگے نکال کر ڈال دیے ہیں۔ مرزا بشیر صاحب نے بھی اس پہ نوٹ لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، ھذا مکہ تو قد القت الیکم افلا بدہا، یعنی لو مکہ نے تمہارے سامنے اپنے جگر گوشے نکال کر ڈال دیے ہیں۔ یہ نہایت دانش مندانہ اور حکیمانہ الفاظ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بے ساختہ طور پر نکلے، کیونکہ بجائے اس کے قریش کے اتنے نامور رؤساء کا ذکر آنے سے کمزور طبیعت مسلمان بے دل ہوتے، ان الفاظ نے ان کی قوت متخیلہ کو اس طرف مائل کر دیا، اور انہوں نے سوچ کو اس طرف مائل کر دیا کہ گویا ان سرداران قریش کو تو خدا نے مسلمانوں کا شکار بننے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں اور مشرکین کو مسلط نہ ہونے دیں۔ چنانچہ عشاء کے وقت آپ نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا۔ اس موقع پر حضرت حباب بن منذر نے ایک مشورہ دیا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پانی کے قریب ترین چشمے پر پڑاؤ نے بدر کے قریب ترین چشمے پر پڑاؤ ڈالا تو حباب بن منذر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے حکم الہی سے اس جگہ قیام کیا ہے کہ ہم یہاں سے نہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، یا یہ صرف آپ کی رائے اور جنگی چال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف ایک رائے ہے اور جنگی چال ہے۔ تب حضرت حباب نے عرض کیا کہ یہ جگہ مناسب نہیں، بلکہ آپ لوگوں کو یہاں سے ہٹا لیجیے اور وہاں قیام کیجیے جو دشمن کے پانی سے قریب ترین جگہ ہو، اور اس کے علاوہ جتنے کنویں ہیں ان کو بند کر دیا جائے اور اپنے لیے ایک حوض تیار کر لیا جائے جس کو پانی سے بھر دیا جائے۔ اس کے بعد ہم دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں تو ہمیں پینے کے لیے پانی میسر ہوگا اور دشمن پانی سے محروم رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری رائے بہت درست ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت اس پانی پر آئے جو قریش سے قریب تر تھا، اور وہاں پڑاؤ کیا، اور آپ کے حکم سے باقی کنویں بیکار کر دیے گئے، اور جس کنویں پر پڑاؤ ڈالا گیا اس پر ایک حوض بنا کر اس کو پانی سے بھر دیا گیا۔ سیرت ابن ہشام میں یہ حوالہ ہے۔ جگہ کے انتخاب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے لیے جگہ کی تیاری کا مرحلہ تھا۔ چنانچہ سعد بن معاذ رئیس اوس کی تجویز سے صحابہ نے میدان کے ایک حصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک سائبان تیار کیا۔ حضرت سعد بن معاذ نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے لیے ایک سائبان نہ تیار کر دیں تاکہ آپ اس میں قیام فرما سکیں؟ اس بارے میں مرزا بشیر احمد صاحب نے جو تفصیل بیان کی ہے وہ پہلے بھی ایک دفعہ بیان ہو چکی ہے، لیکن یہاں بھی ضروری ہے بیان کرنا۔ سعد بن معاذ رئیس اوس کی تجویز سے صحابہ نے میدان کے ایک حصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک سائبان سا تیار کر دیا، اور سعد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سائبان کے پاس باندھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس سائبان میں تشریف رکھیں اور ہم اللہ کا نام لے کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر خدا نے ہمیں فتح دی تو یہی ہماری آرزو ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ معاملہ دگرگوں ہوا، اس کے علاوہ کچھ ہوا، ہماری شکست ہوئی، تو آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر جس طرح بھی ہو مدینہ پہنچ جائیں۔ وہاں ہمارے ایسے بھائی بند موجود ہیں جو محبت و اخلاص میں ہم سے کم نہیں ہیں، لیکن چونکہ ان کو یہ خیال نہیں تھا
کہ اس مہم میں جنگ پیش آ جائے گی، اس لیے وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے، ورنہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔ لیکن جب انہیں حالات کا علم ہوگا تو وہ آپ کی حفاظت میں جان تک لڑا دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ ساتھ کا جوش اخلاص تھا جو ہر حالت میں قابل تعریف ہے، ورنہ بھلا خدا کا رسول اور میدان سے بھاگے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حنین کے میدان میں ہم نے دیکھا کہ 12,000 کی فوج تھی مسلمانوں کی، ان پیٹھ دکھائی مگر مرکز توحید یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے متزلزل نہیں ہوئے۔ بہرحال صاحبان تیار کیا گیا اور سعد اور بعض دوسرے انصار اس کے گرد پہرا دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر نے اسی صاحبان میں رات بسر کی۔ ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت ابوبکر صاحبان میں ننگی تلوار سونت کر آپ کے پاس حفاظت کے لیے کھڑے رہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر خدا کے حضور گریہ وزاری سے دعائیں کرتے رہے، اور لکھا ہے کہ سارے لشکر میں صرف آپ ہی تھے جو رات بھر جاگے، باقی سب لوگ باری باری اپنی نیند سو لیتے تھے۔ حضرت مسلم موعود نے اس بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جب بدر کے میدان میں پہنچے تو صحابہ نے ایک اونچی جگہ بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بٹھا دیا، اور پھر انہوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے دریافت کیا کہ سب سے زیادہ تیز رفتار اونٹنی کس کے پاس ہے۔ چنانچہ سب سے زیادہ تیز رفتار اونٹنی لے کر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب باندھ دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم تھوڑے ہیں اور دشمن بہت زیادہ ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم تمام کے تمام اس جگہ شہید نہ ہو جائیں، ہمیں اپنی موت کا تو کوئی غم نہیں یا رسول اللہ، ہمیں آپ کا خیال ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہم اگر مر گئے تو اسلام کو کچھ نقصان نہیں ہوگا، لیکن آپ کے ساتھ اسلام کی زندگی وابستہ ہے، بس ضروری ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کا سامان کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ابوبکر کو ہم نے آپ کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور یہ ایک نہایت تیز رفتار اونٹنی آپ کے قریب باندھ دی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا وقت آئے کہ ہم ایک ایک کر کے یہاں ڈھیر ہو جائیں تو یا رسول اللہ یہ اونٹنی موجود ہے، اس پر سوار ہو جائیے اور مدینہ پہنچ جائیے، وہاں ہمارے کچھ اور بھائی موجود ہیں، انہیں معلوم نہ تھا کہ جنگ ہونے والی ہے، اگر معلوم ہوتا تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے، آپ ان کے پاس پہنچ جائیے، وہ آپ کی حفاظت کریں گے اور دشمن کی شر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ لیکن بہرحال اصل میں تو ان کی بات نہیں ماننی تھی اور نہ مان سکتے تھے، لیکن یہ ایک جذبہ تھا جو ان صحابہ کا تھا۔ حضرت مسلم اس ضمن میں اور فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر اور دلیر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جنگ بدر میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک علیحدہ چبوترا بنایا گیا تو اس وقت سوال پیدا ہوا کہ آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام کس کے سپرد کیا جائے۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فوراً ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اس انتہائی خطرے کے موقع پر نہایت دلیری کے ساتھ آپ کی حفاظت کا سر انجام دیا۔ بہرحال صبح کے وقت قریش اپنے مقام سے آگے بڑھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا اے اللہ، یہ قریش غرور اور تکبر کے ساتھ تجھ سے لڑنے اور تیرے رسول کی تکذیب کے لیے آ گئے ہیں، تو نے جو مجھ سے نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اسے پورا کر اور آج ہی ان کا خاتمہ کر دے۔ مشرکین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو ایک سرخ اونٹ پر سوار دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان میں سے کسی کے پاس بھلائی ہے تو وہ اس سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر وہ اس کا کہا مانیں گے تو راہ راست پر آ جائیں گے۔ کفار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پینے کا واقعہ ملتا ہے، باوجود کہ پانی پہ قبضہ تھا، لیکن جب یہ لوگ یعنی قریش بدر کے میدان میں اترے
تو ان میں سے ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر آ کر پانی پینے لگا. ان میں حکیم بن حزام بھی شامل تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پانی پینے دو. اس دن ان میں سے جس نے بھی حوض سے پانی پیا وہ سب قتل ہوئے سوائے حکیم بن حزام کے جو اس کے بعد مسلمان ہو گئے تھے. وہ بھی قسم اٹھاتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے غزوہ بدر کے دن نجات دی تھی. جنگ کے لیے صفیں درست کرنے کے بارے میں لکھا ہے کہ صبح کے وقت قریش کے آنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی صف بندی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر کے ساتھ صفیں درست کر رہے تھے. آپ اس کے ساتھ اشارہ کر رہے تھے کہ آگے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ حتیٰ کہ وہ سیدھے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر کو جھنڈا عطا فرمایا جسے انہوں نے اس مقام پر رکھ دیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کا جائزہ لینے لگے. آپ کا رخ مغرب کی طرف تھا. اس سارے عرصے میں جب یہ ہم وسلم صفیں درست فرما رہے تھے ایک عجیب واقعہ کا ذکر بھی ملتا ہے جو حضرت سواد بن غزیہ کا ہے جس سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہوتا ہے. لکھا ہے کہ غزوہ بدر میں صفیں سیدھی کرتے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر سواد بن غزیہ کے پاس سے ہوا تو وہ صف سے باہر نکلے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ پر تیر لگا کر اشارہ کیا کہ اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ. آپ حضرت سواد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف دی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. آپ مجھے بدلہ دیں. میرے پیٹ پہ آپ نے تیر مارا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور فرمایا بدلہ لے لو. حضرت سواد آپ سے بغلگیر ہو گئے اور آپ کے جسم کا بوسہ لینے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے سواد تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا وقت ہے؟ جنگ کا وقت ہے. پتہ نہیں میں زندہ رہوں کہ نہیں. میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ میرے آخری لمحات جو گزریں وہ اس طرح کہ میرا جسم آپ کے جسم مبارک سے مس کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی. یہ تھا محبت و عشق کے نظارے. باقی انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا. تو کچھ مرحومین کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں جس میں ایک ہیں کرم کاری محمد عاشق صاحب جو جامعہ احمدیہ کے استاد تھے اور مدرسۃ الحفظ کے نگران اور پرنسپل تھے. ان کی گزشتہ دنوں میں 85 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. قاری عاشق صاحب وہ قرآن کریم حفظ کرنے اور تجوید سیکھنے کے بعد احمدیت قبول کرنے سے پہلے پاکستان کے مختلف مقامات پر اہل حدیث کے مدارس میں درس و تدریس کا موقع ملا. خود انہوں نے بیعت کی تھی. قاری عاشق صاحب بیعت سے پہلے اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے تھے. قاری صاحب نے خود اپنے بارے میں بیان کیا ہے, کتاب لکھوائی تھی جو کہتے ہیں 1957 کا واقعہ ہے. جب میں کراچی میں تھا وہاں بعض اہل علم دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا. میں اکثر ان کے پاس چلا جاتا, وہاں پر اخبار کا مطالعہ کرتا اور کچھ علماء کے ساتھ مجلس بھی رہتی. ایک دن میں وہاں بیٹھ کر اخبار پڑھ رہا تھا کہ ایک دوست جن کے زیر مطالعہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کوئی کتاب تھی کہنے لگے یار کمال ہے. میں نے کہا بھائی کیا کمال ہے؟ کہنے لگے ہمارے علماء کرام مختلف آیات کے ناسخ و منسوخ کا عقیدہ رکھتے ہیں جبکہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں. تو کہتے ہیں قاری صاحب کو مجھے اس بات پہ تجسس پیدا ہوا. میں نے سوچا کہ تحقیق کی جائے اس بارے میں کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. پھر انہوں نے لکھا, اپنے لکھوایا اپنی خود نوشت میں
کہ ایک دن میں احمدیت کے بارے میں تعارف حاصل کرنے احمدیہ ہال کراچی میں نماز کے بعد گیا. ملاقات ایک احمدی سے ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ اختلافی مسائل کے بارے میں کچھ معلومات چاہتا ہوں، اس بارے میں میری مدد اور رہنمائی کی جائے. وہاں بیٹھے ایک دوست مجھے احمدیہ ہال سے اپنے گھر لے گئے، مجھے کچھ کتب پڑھنے کے لیے دیں. میں نے وہ کتب مطالعہ کی اور اپنے انہی اہل علم دوستوں میں سے ایک مولوی صاحب کو دکھائیں کہ یہ تو عین اسلام ہے. مولوی صاحب نے کہا آپ بہت شریف النفس ہیں، آپ کو نہیں معلوم، اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا صاحب کی چھوٹی سی کتابوں میں جو عقائد درج ہیں وہ اسلام کے مطابق ہیں. یہ وہ کتب ہیں جو انہوں نے شروع زمانے میں تحریر کی تھی، لیکن بڑی کتب جو بعد میں تحریر کی گئی ہیں ان میں مرزا صاحب نے جھوٹے خیالات اور عقائد لکھے. حالانکہ براہین احمدیہ شروع میں لکھی گئی تھی اور وہی اسلام کی اصل تھی، اور بعد میں بھی کتابیں ہیں. بہرحال لیکن جو ان کا رابطہ تھا اس کے بعد پھر قاری صاحب گئے، ان سے کہا کہ کوئی بڑی کتاب دیں. تو انہوں نے بہرحال کوئی عذر پیش کیا کتاب بڑی کتابیں دینے میں. حالانکہ حضرت مسلم علیہ السلام کی کتب میں کوئی تضاد نہیں ہے، چاہے وہ پہلی کتابیں ہیں یا آخری کتابیں ہیں بعد کی لکھی ہوئی. کیا حکمت تھی اس احمدی کی، کیوں نہیں دی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال اس کے بعد پھر قاری صاحب کا رابطہ ان سے ختم ہو گیا. اس کے بعد قاری صاحب کی خود نوشت سوانے کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص خدائی تقدیر نے ان کے دل میں ایک تڑپ پیدا کر دی تھی، اور قاری صاحب متعدد مواقع پر رواں تشریف لاتے رہے اور مقامی سطح پر احمدی احباب سے رابطہ کرتے رہے، دعائیں بھی کرتے رہے. اسی دعا کی کیفیت میں انہیں متعدد خوابیں بھی آئیں. انہی خوابوں میں ایک خواب یہ بھی تھی کہ اسمع صوت السما جاء المسیح، کہ آسمان کی آواز سنو کہ مسیح آ گیا. کہتے ہیں قاری صاحب اس وقت تو ان الفاظ سے میرا دھیان احمدیت کی طرف نہیں گیا، لیکن احمدی ہونے کے بعد یہ یاد آیا کہ وہ خواب پورے ہوئے ہیں. جو مختلف خوابیں دیکھی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی. قاری صاحب لکھتے ہیں کہ جب میں اپنی زندگی کے واقعات پر نظر ڈالتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل تھا کہ میری توجہ بار بار جماعت احمدیہ کی طرف مبذول ہوتی رہی اور مجھے ہدایت نصیب ہو گئی. پھر لکھتے ہیں کہ انصار اللہ کے اجتماع پر شیخ عبد القادر صاحب مربی سلسلہ سوداگر مل مربی سلسلہ لاہور کے ساتھ ملاقات ہوئی. کہتے ہیں میں نے اجتماع کے پہلے دن انصار کے اجتماع پہ گئے تھے، غیر احمدی بیعت نہیں کی تھی اس وقت. پہلے دن کے سارے پروگرام دیکھے. غالباً اجتماع کے دوسرے یا تیسرے دن میں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میری بیعت کروا دی جائے. چنانچہ ہم دفتر اصلاح ارشاد مرکز میں گئے اور خاکسار بیعت فارم پر کر کے احمدیت کے نور سے منور ہو گیا. احمدیت قبول کرنے کے بعد آپ کو ابتلاؤں سے بھی گزرنا پڑا. دوسری طرف ان کے غیر از جماعت شاگردوں اور رہنماؤں کی طرف سے مختلف طریق سے واپس لانے کی کوشش بھی کی گئی، لالچ بھی دیے گئے، سختیاں بھی کی گئیں. کہتے ہیں قاری صاحب کے احمدیت قبول کرنے کے بعد کئی مشکلات میری راہ میں آئیں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا گیا. اللہ تعالیٰ کی رہنمائی موجود تھی، اس لیے مجھے کوئی بھی دنیاوی لالچ راہ حق سے ہٹا نہ سکی. مجھے جماعت احمدیہ سے متنفر کرنے اور واپس جماعت اہل حدیث میں لے جانے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن اللہ کے فضل سے جو ایمان کا رنگ مجھ پر چڑھا اس کی وجہ سے بڑی کوششوں کے باوجود بھی وہ مجھے واپس لے جانے میں ناکام ہو گئے. ان کی شادی ایک بیوہ سے ہوئی تھی جن کے پہلے 3 بچے تھے. ان کی ایک بیٹی سے پیدا ہوئی. جماعتی خدمات کے بارے میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ صوفی خدا بخش زیروی صاحب ایک دن مسجد میں مجھے ملے اور مجھے کہا کہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب جو وقفی دید کے انچارج تھے اس وقت،
ان کا پیغام یہ ہے کہ آپ کو ان کے پاس لے کے آؤں. روا بیعت کر چکے تھے. کہتے ہیں جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میاں صاحب نے پہلے آپ کی تلاوت سنی اور پھر وقف جدید کے معلمین کو قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھانے کے لیے ڈیوٹی تفویض فرمائی اور وقف جدید میں ہی رہائش کا بھی انتظام کر دیا. یہ 1964 کی بات ہے. کہتے ہیں وقف جدید میں باقاعدہ بطور معلم قاری صاحب کا تقرر 1 جنوری 1965 میں ہوا. اسی دوران جامعہ احمدیہ کے درجہ شاید کے طلباء آپ سے قرآن کریم پڑھنے کے لیے دفتر وقف جدید آتے اور بعد میں محترم میر داؤد احمد صاحب جو پرنسپل تھے جامعہ احمدیہ کے اس وقت، ان کے کہنے پر جامعہ احمدیہ میں جا کر پڑھانے لگے قاری صاحب. اس کے ساتھ ساتھ جامعہ نصرت کالج میں بھی جماعت کا کالج تھا تو پردہ کی پابندی کے ساتھ لڑکیوں کو بھی قرآن شریف پڑھاتے تھے. جنوری 1969 میں حافظ کلاس روا کے انچارج حافظ شفیق صاحب کا انتقال ہوا تو پرنسپل جامعہ میر داؤد احمد صاحب نے حافظ صاحب کو کہا کہ کلاس میں آ جایا کریں، یہ کلاس آپ لیا کریں. ان دنوں میں یہ کلاس مسجد مبارک میں ہوا کرتی تھی. مجھے بھی یاد ہے مسجد میں بیٹھے لڑکے حفظ کر رہے ہوتے تھے. اس خلیفۃ مسیح ثالث نے پھر حافظ کلاس میں قاری صاحب کی کو بھی تقرر فرمایا، اس کی منظوری دی اور ساتھ یہ لکھا کہ وقف جدید میں بھی پڑھائیں گے اور حافظ کلاس کو بھی پڑھائیں گے. چنانچہ 11 جون 1971 کو باقاعدہ تقرر حافظ کلاس میں ہوا. 1998 میں ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے 2019 تک مدرسۃ الحفظ اور مدرسۃ الظفر میں قرآن کریم پڑھانے کا کام جاری رکھا. جلسہ سالانہ 1964 کے بابرکت موقع پر آپ کو پہلی دفعہ تلاوت کی توفیق ملی، سعادت ملی. کہتے ہیں اپنا واقعہ لکھتے ہیں قاری صاحب کہ فروری 1965 میں حضرت خلیفۃ مسیح ثانی سے شرف ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی. تاریخی ملاقات کا حوال اس طرح بتایا کرتے تھے کہ جب میں نے شرف مصافحہ حاصل کیا تو وہ لمحہ میرے لیے اپنی زندگی بدلنے کا موجب بنا. پرائیویٹ سیکرٹری صاحب نے حضور کی خدمت میں میرا تعارف کروایا کہ قاری محمد عاشق صاحب ہیں جو 9 مباح ہیں. جب وہ میرا تعارف کروا رہے تھے تو حضور عذرائے شفقت نظر بھر کر مجھے دیکھتے رہے اور میں بھی حضور کا بابرکت ہاتھ تھامے آپ کی زیارت سے مشرف ہوتا رہا. رمضان المبارک میں آپ کی مسجد مبارک میں 15 سال تک نماز تراویح پڑھانے کی ڈیوٹی لگتی رہی. مولانا عبدالمالک خان صاحب ناظر اصلاح ارشاد مرکزیہ نے ایک دفعہ آپ کو کہا تھا کہ مسجد مبارک میں نماز تہجد اور نماز تراویح کی پڑھانے کی آپ کی ڈیوٹی بار بار اس لیے لگائی جاتی ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ تعالیٰ کو آپ کی تلاوت بہت پسند ہے. ان کے شاگرد بھی بے شمار ہیں اور اب دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر. ان کے خطوط بھی مجھے آئے ان کے بارے میں جنہوں نے ان کی خوبیوں سے فیض پایا، ان کے علم سے فیض پایا، اس کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد اور نسل میں بھی ان کی خواہش کے مطابق دعاؤں اور اخلاص کی حالت پیدا کرے. دوسرا ذکر ہے مکرم نور الدین الحسنی صاحب جو شام کے احمدی تھے، بہت پرانے، آج کل سعودی عرب میں تھے. کئی سال سے احمدی ہونے کی وجہ سے سعودی عرب کی ایک جیل میں قید تھے. اسیر رائے مولا تھے. یہ بیماری اور سختیوں کے باوجود ایمان پر ثابت قدم رہے اور بالآخر اسیری کے دوران ہی 25 مئی میں تقریباً 82 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے والد الحاج عبدالرؤوف الحسنی صاحب نے 1938 میں بیعت کی تھی. مکرم منیر الحسنی صاحب سابق امیر جماعت شام مرحوم نور الدین الحسنی صاحب کے تایا تھے.
مرحوم نے بچپن سے ہی اسلامی اخلاق و اقدار اور خلافت کی محبت کے ماحول میں پرورش پائی۔ آپ کی عمر 13-14 سال تھی جب آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے۔ مرحوم اکثر مکرم منیر الحسنی صاحب کی صحبت میں رہتے تھے اور ان سے انہوں نے جماعت کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ جب 1955 میں دمشق تشریف لے گئے تو مرحوم کے چچا مکرم بدر الدین الحسنی صاحب کے گھر ٹھہرے۔ ان دنوں میں مرحوم کو ایک بار حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ سوموار اور جمعرات کو بطور خاص روزہ رکھا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن کریم کا بہت شوق تھا۔ تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ زندگی کے آخری روز تک جیل میں بھی اپنے ایمان پر قائم رہے اور جماعت کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اس بات پر ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت قریب ہے۔ یہ بات جیل میں ان کے ساتھ ملنے والے ہر شخص کو بتایا کرتے تھے۔ عثمان خان میں ان کی بیوہ ہیں جو احمدی نہیں ہیں لیکن ان سے وفا کا تعلق رکھا ہے انہوں نے اپنے خامد سے۔ ان کی جیل کے عرصے میں بہت قربانی کی ان خاتون نے۔ اولاد میں 3 بیٹے عبدالرؤف الحسنی صاحب اور محمد معاذ الحسنی اور فواز الحسنی کے علاوہ ایک بیٹی زینب الحسنی ہیں۔ پوتے پیتی پوتے پوتیاں بھی ہیں۔ سب اللہ کے فضل سے مخلص احمدی ہیں۔ مرحوم کے بیٹے معاذ الحسنی صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ ہم سب بہن بھائی اپنی پوری تسلی کر کے جماعت میں داخل ہوں، اور الحمدللہ کہ ہم نے پورے ایمان کے ساتھ بیعت کی۔ اور سعودی عرب میں جب تھے جماعت کی تلاش شروع کی، پھر ہاشم صاحب مرحوم جو UK کے رہنے والے تھے وہاں کام کرتے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، پھر رابطہ ہوا اور آخر دم تک جماعتی کاموں میں کہتے ہیں وہ ہمارے والد مصروف رہے۔ بہت مہربان اور کھلے دل کے مالک تھے۔ دوسروں کی امداد کرنا آپ کو بہت اچھا لگتا تھا۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ 2019 میں ان کو بلا کر قید کر لیا گیا۔ کافی کوشش اور تگ و دو کے بعد پتہ چلا کہ والد صاحب پر احمدی ہونے اور سوشل میڈیا پر اس کی تبلیغ کرنے کا الزام ہے۔ 2 سال تک کہتے ہیں ہم نے ان کی رہائی کے لیے ہر قسم کی کوشش کی، کئی وکیلوں کی خدمات حاصل کیں، ان کی رہائی کا حکم بھی صادر ہوا اور رہائی بھی عمل میں آ گئی، لیکن رہائی کے چند گھنٹے بعد پولیس نے ان کو فون کر کے پولیس اسٹیشن بلایا اور دوبارہ گرفتار کر لیا، اور اس دفعہ پہلے سے زیادہ سختی کی گئی ان پر۔ ان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں تھی، فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ ان کی صحت خراب تھی، بیماری بڑھاپے کی وجہ سے بیمار بھی ہوتے رہے، ہسپتال بھی جاتے رہے، لیکن ان کے گھر والوں سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ان کے بڑے بیٹے عبدالرؤف الحسنی ہیں جو کینیڈا میں ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ جماعت کے لیے بہت اخلاص و محبت رکھتے تھے، اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم تھے، اور وہی عبادت اور اخلاص کا خاص ذکر کیا۔ پھر انہوں نے ذرا تفصیل لکھی ہے کہ 2016 میں جب قید کیے گئے تو آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور روزہ کھولنا پسند نہیں کیا، باوجود اس کے کہ آپ جانتے تھے کہ آپ کو مشقت برداشت کرنی پڑے گی قید میں۔ جب افسر نے پانی پیش کیا تو آپ نے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ پھر نماز عصر پڑھنے کی اجازت مانگی، اس نے اجازت دے دی، آپ نے نماز پڑھی اس کے سامنے۔ تو اس کے بعد کہنے لگا کہ آپ لوگ تو ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، لیکن بہرحال اس کا اثر ہوا اس پر، اس نے چھوڑ دیا ان کو اس وقت۔ پھر دسمبر 2019 میں بغیر کوئی وجہ بتائے دوبارہ پولیس نے پکڑ لیا اور جیل میں ڈال دیا، اور اسی اسیری کی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں اور خصوصیات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد میں نماز جنازہ ہی پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر